السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ، اما بعد۔ آج ہم بات کریں گے نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جگر گوشہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سید الشہداء، نوجوان جنت کے سردار حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی ولادت 3 شعبان 4 ہجری مدینہ منورہ میں ہوئی۔ آپ کے والد علی بن ابی طالب اور والدہ فاطمہ الزہرا ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حسین منی وانا من حسین، احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہیں اور میں حسین سے ہوں، جو حسین سے محبت کرے اللہ اس سے محبت کرے۔ سیدنا عبداللہ بن مسعود کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حسن اور حسین رضی اللہ عنہما جنتی جوانوں کے سردار ہوں گے، اور ان کے والد سیدنا علی ان دونوں سے بہتر جنتی مقام میں ہوں گے۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3781 نمبر پر۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کائنات میں حسین سے بڑھ کر کوئی پاکیزہ اور افضل حسب و نسب والا نہیں۔ جامع ترمذی کی روایت ہے 3627 نمبر پر۔ جامع ترمذی، سنن ابی داود اور سنن نسائی کی حدیث میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ فرماتے ہمیں خطبہ ارشاد فرما رہے تھے کہ اچانک سیدنا حسن اور سیدنا حسین آ گئے۔ انہوں نے سرخ قمیص پہن رکھی تھی اور وہ چلتے چلتے گر پڑتے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ممبر سے نیچے اترے، ان دونوں کو اٹھایا اور اپنے سامنے بٹھا لیا اور پھر فرمایا، اللہ تعالیٰ نے سچ فرمایا، تمہارے اموال اور اولاد میں تمہارے لیے آزمائش ہے۔ سورۃ تغابن کی آیت نمبر 15 میں یہ بیان ہے۔ میں نے جب ان بچوں کو چلتے اور گرتے ہوئے دیکھا تو میں صبر نہ کر سکا، حتیٰ کہ میں نے اپنا خطبہ چھوڑ کر انہیں اٹھا لیا۔ اسی طرح سے سنن نسائی کے حدیث میں آتا ہے، سیدنا شداد کا بیان ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے پاس نماز عشاء کی امامت کے لیے باہر تشریف لائے۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حسن یا سیدنا حسین کو اٹھایا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم امامت کے لیے آگے بڑھے اور نواسے کو وہیں زمین پر بٹھا لیا، پھر تکبیر کہہ کر نماز شروع فرمائی۔ آپ نے نماز کے دوران سجدے میں تاخیر فرما دی تو میں نے نماز ہی میں سر اٹھا کر دیکھا کہ آپ کے نواسے پشت مبارک پر چڑھے ہوئے ہیں، اور اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ کی حالت میں ہیں۔ پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز سے فارغ ہوئے تو لوگوں نے عرض کیا کہ آپ نے دوران نماز جب سجدہ میں تاخیر فرمائی تو ہم لوگوں نے گمان کیا کہ شاید آپ کے ساتھ کوئی حادثہ پیش آ گیا ہے، یا پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حالت سجدہ میں وحی نازل ہو رہی ہے۔ آپ نے فرمایا، ایسی کوئی بات نہیں، دراصل میرا بیٹا مجھ پر سوار ہوا تھا، مجھے یہ برا محسوس ہوا کہ میں سجدے سے جلدی سر اٹھا لوں۔ اسی طرح سے مسند احمد کی ایک اور حدیث ہے جس میں آتا ہے، سیدنا ابو عبداللہ تابعی رحمہ اللہ کے بیٹے سیدنا عبداللہ بن نجی رحمہ اللہ اپنے والد سے بیان کرتے ہیں، جو سیدنا علی بن ابی طالب کے لیے سفر میں سامان طہارت کا بندوبست کرتے تھے، کہ وہ سیدنا علی کے ساتھ سفر میں تھے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ رضی اللہ تعالی عنہ صفین کو جاتے ہوئے مقام نینوی کے برابر پہنچے تو آپ نے بلند آواز سے کہا، اے ابو عبداللہ۔ ابو عبداللہ سیدنا حسین بن علی کی کنیت تھی۔ فرمایا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا، اے ابو عبداللہ، فرات کے کنارے صبر کرنا۔ میں نے پوچھا، کیا کوئی خاص بات ہوگی اے امیر المؤمنین؟ سیدنا علی بن ابی طالب نے فرمایا، ایک دن میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوا تو کیا دیکھتا ہوں کہ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ میں نے بے چین ہو کر عرض کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی نے ناراض کیا ہے؟ آپ کی مبارک آنکھوں سے آنسو کیوں بہہ رہے ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، بلکہ ابھی سیدنا جبرائیل علیہ السلام میرے پاس سے اٹھ کر گئے ہیں، اور انہوں نے مجھے اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ خبر دی ہے کہ بے شک حسین کو فرات کے کنارے قتل کر دیا جائے گا، یعنی شہید کر دیا جائے گا۔ پھر انہوں نے پوچھا، کیا میں آپ کو حسین کی مقتل کی مٹی لا کر دکھاؤں؟ میں نے کہا، ہاں دکھاؤ۔ چنانچہ انہوں نے مٹی کی ایک مٹھی بھر کر مجھے دکھائی تو اس پر میں اپنے آنسوؤں کو نہ روک سکا۔
مسند احمد کی حدیث میں ہے، سیدنا عبداللہ بن عباس بیان کرتے ہیں، ایک دن میں نے دوپہر کے وقت رسول اللہ کو خواب میں دیکھا، اس حال میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال مبارک بکھرے ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر گرد پڑی ہوئی ہے اور آپ کے پاس ایک شیشی ہے جس میں خون ہے۔ میں نے عرض کیا، اللہ تعالیٰ کے رسول، یہ کیا ماجرا ہے؟ آپ نے فرمایا، یہ حسین اور اس کے ساتھیوں کا خون ہے جسے میں آج صبح سے اکٹھا کر رہا ہوں۔ سیدنا عمار تابعی رحمہ اللہ کا بیان ہے، ہم نے وہ خواب والا دن یاد رکھا اور پھر بعد میں ہم نے تصدیق کر لی کہ اسی 61 ہجری محرم الحرام میں انہیں شہید کر دیا گیا۔ اور اگر اب ہم بات کریں شہداء کی جو اللہ کے راستے میں شہید کر دیے جاتے ہیں یا اپنی جانوں کو قربان کر دیتے ہیں، ان کی کیا فضیلت ہے اور ان کے لیے کیا درجات ہیں، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جنت میں جانے کے بعد کوئی دنیا میں لوٹنا اور یہاں کی اشیاء کو پانا پسند نہیں کرے گا سوائے شہید کے۔ وہ تمنا کرے گا کہ دنیا کی طرف 10 بار لٹایا جائے اور ہر بار شہید کر دیا جائے، اس اکرام کی وجہ سے جو شہادت کے وقت اسے ملتا ہے۔ اور حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بے شک شہید کے لیے اللہ تعالیٰ کے دربار میں انعامات ہیں، اس کے بدن سے خون نکلتے ہی اس کی بخشش کر دی جاتی ہے، جنت میں وہ اپنا ٹھکانہ دیکھ لیتا ہے، اسے ایمان کے زیور سے آراستہ کر دیا جاتا ہے، حوروں سے اس کا نکاح کرا دیا جاتا ہے، عذاب سے محفوظ رہتا ہے، قیامت کی ہونلاکیوں سے محفوظ رکھا جائے گا، اس کے سر پر یاقوت کا تاج عزت پہنایا جائے گا جو دنیا و ما فیہا سے بہتر ہوگا، اور یہ کہ اقربا سے 70 کے حق میں اسے شفیع بنایا جائے گا۔ سنن ترمذی کی یہ روایت ہے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم شہداء کے بارے میں مزید یہ بیان کرتے ہیں، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، میں پسند کرتا ہوں کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور قتل کر دیا جاؤں، پھر لڑوں اور پھر قتل کر دیا جاؤں۔ صحیح بخاری کی یہ روایت ہے۔ اور قرآن کی آیات بھی ہمیں بتاتی ہیں، سورہ آل عمران کی آیت نمبر 169 میں آتا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قَتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ يُرْزَقُونَ۔ راہ خدا میں قتل ہونے والوں کے بارے میں ہرگز گمان نہ کرو کہ وہ مردہ ہیں، بلکہ وہ زندہ ہیں اور اپنے رب کے ہاں سے رزق پا رہے ہیں۔ اور اسی طرح سے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 154 میں آتا ہے، وَلَا تَقُولُوا لِمَن يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَٰكِن لَّا تَشْعُرُونَ۔ جو اللہ کے راستے میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ سمجھو، بلکہ وہ زندہ ہے، تم شعور نہیں رکھتے۔ ایک اور حدیث آتی ہے جس میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شہداء کی روحوں کو جنت میں سبز پرندوں کے پوٹوں میں رکھ دیا جاتا ہے، اور وہ پرندے سارا دن چرتے چگتے ہیں اور شام میں ان قندیلوں میں آ کے لٹک جاتے ہیں جو عرش کے نیچے لٹک رہی ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو اتنی فضیلت ہے اللہ کے راستے میں شہید ہونے کی۔ اس پر یہ آپ کو احادیث جو ہیں اور قرآنی آیات اس لیے سامنے رکھیں تاکہ آپ یہ سمجھ سکیں کہ یہ وہ وقت ہے جس پر جو ہے خوشی منائی جائے، اور جو شہید ہو رہے ہیں وہ انعامات سے انہیں انعامات دیے جا رہے ہیں۔ لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو اس پر ماتم کرتے ہیں یا نوحہ کرتے ہیں، تو شہداء کے اوپر نوحہ کرنے کے حوالے سے ہمیں کوئی حدیث نہیں ملتی، یا ان کے اوپر غم منانے کے حوالے سے ہمیں کوئی احادیث نہیں ملتی، کوئی قرآنی آیت نہیں ملتی، بلکہ ان کی فضیلت ملتی ہے۔ تو اس لیے ان دنوں میں جو ہے وہ غم منانے کی بجائے جو ہے اور بھی بہت سی جو فضیلتیں ہیں محرم الحرام کے حوالے سے انہیں جانا جائے اور ان کے بارے میں پڑھا جائے۔ اور جیسے کہ محرم الحرام میں روزے رکھنا بہت پسند ہیں تو روزے رکھے جائیں، بنسبت اس کے کہ جو روایات ہمارے ہاں رائج ہو چکی ہیں اور جو رسوم و رواج ہیں تو ان سے پرہیز کیا جائے، صرف انہی چیزوں پر عمل پیرا ہوا جائے جو قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ لیکچر آپ کو کافی فائدہ دے گا، اور آپ اس کو ضرور دوسروں کے ساتھ بھی شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔